بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں آپ کو سورۃ فاتحہ کی ایک آیت مبارک کا عمل بتاؤں گا، جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی زندگی میں آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے گا، عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ نور ہے جو پہلے کسی نبی کو عطا بھی نہیں ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اپنے رب سے مانگیں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ آیت مبارک ہے جس سے صحابہ اکرام کسی کو بچھو ڈس جاتا یا سانپ لڑ جاتا تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر علاج کرتے، دم کرتے تو اللہ شفا عطا فرماتا۔ اگر کسی کو مرگی کا مسئلہ ہوتا تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ کیونکہ پہلی آیات مبارک اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دعا مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ مانگی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آیت مبارک یہ ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگر آپ میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہو تو اس کو فالو کرنا۔ اگر کسی بہن کو، بھائی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعد نماز مغرب انشاءاللہ ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت مبارک ہے کہ ہم اگر کسی سے مانگتے ہیں تو ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارک وہ ہے جو رب کائنات سے ہم ڈائریکٹ مانگیں گے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اپنے رب کی ہی کرتے ہیں اور مدد اپنے رب سے ہی مانگے تو بہترین سنرا ہمارا جو مددگار ہے ہمارا رب ہے۔ اگر میرا رب نہ چاہے تو ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں کر سکتا۔ جب رب کا حکم ہوگا تو رب سے مانگیں گے تو رب ہی ہمارا فائدہ کرے گا، دوسرا کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ جب تک رب نہ چاہے تو کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت سجدے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور بڑوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنے کی، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، تنگی رزق ہو تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 41 دن تک آپ ایک روزانہ تسبیح پڑھیں اور اپنے رب سے مانگیں۔ جو آپ کی خواہش جائز ہے وہ اپنے رب سے طلب کریں، رب سے مانگیں، سر سجدے میں رکھ کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گر گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب سنتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بیت جانتا ہے، تیری شرح کے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو بہترین عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔
آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ہی زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے، تو خدارا اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا چلتے پھرتے بھی ورد کریں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات کو درست فرما دیں گے، کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہی آج مبارک 4 نمبر پڑھتے ہیں نا الحمد شریف میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو 41 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 41 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں بعد میں، اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ 7 دن تک یہ مسلسل عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ موت کے علاوہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر بیماری کی شفا اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی تمام بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے تو صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں اور پانی پر دم کر کے چھٹکاؤ کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔